پہلے میں تو الزامی جواب اس کا دیتا ہوں، الزامی جواب پھکی والا، اینٹی وینم لاجیکل آنسر اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ دماغ میں ڈرل ہو، کوئی بات اندر داخل ہو. مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 کے اندر یزید کو رضی اللہ عنہ کہا، اس وقت کون کون سے علماء تھے اہل حدیث کے یا دیوبند کے؟ بریلویوں کو بھی تھے لیکن وہ بھی اپنی حاضری لگا رہے تھے، ان کو چھوڑ دیں. شیعہ نے تو بولنا ہی تھا کہ جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ کہا ہو کہ آپ سکوت اختیار کر لیں، کسی نے بھی نہیں کیا، مزہ لے رہے تھے اس کا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 میں یہ فتنہ اٹھایا، میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے میں ان کو پروموٹ بھی کرتا ہوں، علمی اختلاف اپنی جگہ. میں نے جب اس کو کنفرنٹ کیا، اس کو علمی دلائل کے ساتھ جواب دیا، تو یہ سارے ہمارے پیچھے پڑ گئے. یعنی آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں بھی مارتے ہیں اور ہمارے رونے پہ بھی بندی لگاتے ہیں. اس کو کوئی نہیں کچھ کہہ رہا. جب ہم نے جواب دیا تو سارے ہمیں کہنے لگے جی آپ سکوت اختیار کر لیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو کسی نے کہا سکوت اختیار کریں؟ اب آج کے بعد نہ کوئی ریکارڈ کرا دے، پچھلے 10 سالوں میں کوئی ویڈیو دکھائیں. 10 سالوں میں نہیں دکھائیں، شروع کے 2-3 سالوں میں، 2009 10 11 12 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لے کے کسی نے کہا سکوت اختیار کریں. تو وہ تو سکوت کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ آل امیہ کو آپ ننگا نہ کریں، اہل بیت کی آپ جتنی مرضی گستاخیاں کر لیں، ان کے دشمنوں کو جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے بیان کریں، اس پہ یہ راضی رہتے ہیں. تو ان کو تو سکوت نہیں کرواتے، ان کو تو حافظہ اللہ کہتے ہیں، ان کو تو دامت برکاتم عالیہ کہتے ہیں، اور جو جواب دے رہا ہے احادیث کی روشنی میں اس کو کہتے ہیں آپ سکوت اختیار کریں. تو بخاری مسلم کو ہم پھر بند کر دیں؟ میں نے تو اپنی کو بات ہی نہیں کی ہے، میں تو صحیح الاسناد حدیث سے بیان کرتا ہوں. اور دوسرا صرف اس معاملے میں کیوں سکوت اختیار کریں؟ وہ کہتے ہیں نہیں اس لیے دیکھیں جی کربلا ہو چکی، کام ختم ہو گیا، اثرات تو آج تک ہیں. وہ تو پھر غزوہ بدر بھی ہو چکی ہوئی ہے، تو رمضان شریف میں آپ غزوہ بدر کے اوپر کیوں جمعے پڑھاتے ہیں؟ ختم کریں، غزوہ احد پہ ختم کریں، میلاد کے بھی سب کچھ پروگرام ختم کریں. نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، فوت ہو چکے، جنتوں میں زندہ ہیں لیکن اب دنیا میں تو نہیں ہے. ان چیزوں کو یاد کیوں رکھا جاتا ہے؟ زندہ قومیں اپنے ماضی کے واقعات کو یاد رکھتی ہیں. پھر پورے کا پورا قرآن انسانی تاریخ کے کتنے بڑے بڑے واقعات بتاتا ہے جو ختم ہو چکے ہیں. برادران یوسف فوت ہو چکے ہیں لیکن آج تک قرآن میں عبرت کے لیے انہوں نے جو کچھ اپنے بھائی کے ساتھ کیا. اور برادران یوسف وہ صحابی ہیں جن کا باپ بھی پیغمبر ہے، بھائی بھی پیغمبر ہے، ڈبل صحابی ہیں، لیکن آج بھی ان کی مثال دی جاتی ہے. تو کوئی اسے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ گستاخی ہو گئی ہے. پھر الٹیمیٹلی آ کے تو وہ سورہ بقرہ کی آیات پیش کرتے ہیں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اور ظالموں اس آیت کا ترجمہ ہی تم لوگوں نے بدل دیا. یہ تو کانٹیکسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں ابراہیم کی نسبت کام آ جائے گی. تو اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ بڑی نیک امت تھی، وہ تو جا چکی ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے نیک اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں. لہا ما کسبت ہے، علیہا کے ساتھ نہیں ہے. علیہا ہو تو ان کی گناہ کا وبال ان پہ، تمہارے گناہ کا وبال تم پہ. ان نیکیوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ کسی پرانے بزرگوں کی نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی. یہ نہیں بات ہو رہی کہ پرانے بزرگ اپنی برائیاں ساتھ لے گئے اور تم بھی اپنی برائیاں ان کو چھوڑو، ان کو ڈسکس ہی نہ کرو. یہ قرآن بات کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن تو خود پرانوں کی غلطیوں کو ڈسکس کرتا ہے عبرت کے لیے. تو ترجمہ ہی بدل دیا. یہ یہودیوں کو ٹانٹ کیا گیا تھا کہ تم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو ابراہیم کی نسبت ہمیں کام آئے گی، ان کے نیک مال تو وہ ان کے نیک مال ان کے لیے تھے. ہم ویسے کر رہے یہی ہیں، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. اس کے لیے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے تھا. انہوں نے پکڑ کے اس کا ترجمہ ہی بدل کے اور ہی مطلب اس میں سے نکال دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بندے چھوڑ دیے جاتے ہیں نا ایسے لوگوں پہ. پھر جو جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. آؤ علمی کتابی بات کرو. تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو آپ دفاع صحابہ کانفرنسز کرتے ہیں تو قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے صحابہ کرام کے دفاع کے اوپر کانفرنسیں کرنی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ ہے کسی حدیث میں آیت میں؟ نہیں. تو کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہاں پوچھا جائے گا. تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں پوچھا جائے گا، بالکل پوچھا جائے گا.
سورہ تکاثر میں آتا ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی. کیٹیگوریکل ہے. جس کو اللہ نے علم دیا ہے نا، یہ اس کے پاس نعمت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا علم آگے تک پہنچایا کہ نہیں، اور نہیں پہنچایا ہوگا تو لعنتی ہوگا وہ. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، میں نے ریسرچ پیپر کے اوپر لکھی ہے سٹارٹ میں 159 اور 160. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ان روشن اور ہدایت کی چیزوں میں سے جن کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب میں بیان کیا، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور اصلاح پہ اکتفا نہیں بلکہ وہ لوگوں کو بتا بھی دیں جو کچھ چھپایا تھا. فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، تو ایسوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کو سپورٹیو ایک حدیث میں نے لکھی ہے، ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی اور اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو ایسے لوگوں کو قیامت والے دن آگ کی لگام دی جائے گی. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. علم اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس، اس کی قدر کے لوگوں کو صحیح بات بتائیں تو پوچھا جائے گا. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 کیا ہے؟ آیت درود سے اگلی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد، موت کے بعد بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. تو جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں ان سے پوچھا نہیں جائے گا. تو یہ ایک ڈھکوسلا انہوں نے کیا ہوا ہے اپنی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے. خود جو کچھ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں گے پوچھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اور جی کو یہ بنیادی مسئلہ ہے. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں صحیح سند کے ساتھ. ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں، یہ حدیث موقوف ہے اور ظاہر غیبی خبر ہے، نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے، کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور دوسری روایت میں ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں. تو جب آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہو رہا ہے تو پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ اچھا اپنا کام یہ پورا کر رہے ہیں کہ جو سیدنا علی کی شان میں غلوف کر رہے ہیں ان کو یہ خوب سمجھا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے صحیح بندے کا پتر بنا لو ورنہ پوچھا جائے گا. تو جو سیدنا علی کے مخالفین ہیں ان کو سمجھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ وہ ساری اس پلیٹ فارم سے سمجھایا جا رہا ہے، دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے. تو جنت و دوزخ کا تو فیصلہ ہونا ہے. پھر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو آپ کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہی جو ہے وہ محبت علی ہے. تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر نہیں ہونا. پھر غدیر خم کی حدیث جو صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک ہے، آپ علیہ السلام کا آخری خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے وفات سے 2.5 مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. پھر 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. جب نبی علیہ السلام آپ کو ڈرا رہے ہیں وہاں تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ پھر المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4712 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا، تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا.
اگر اہل بیت کا بغض نمازوں کے باوجود، اور عام نمازیں نہیں، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، اور روزے رکھنے کے باوجود آپ کو دوزخ میں لے جا سکتا ہے، تو کیوں نہیں پوچھا جائے گا ایک کہانیاں بند کرو؟ اصل میں ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں، ان کے بڑے بزرگ بھی ان کو کہانیاں کراتے رہے، انہوں نے وہی کہانیاں سن کے تو آگے بیان کی۔ ان کو کیا پتا تھا کہ آگے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، آگے تو ہر جگہ یہ آواز آ رہی ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ان کے تو گاٹے فٹ ہوگی یہ چیز۔ تو یہ اتنی ساری آیات اور احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سچائی ہے، اور یہ سکوت کا صرف آپ کو کہتے ہیں، جو بکواسات کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں کہتے۔ مودودی صاحب کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ گئے، جی مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھ کے مصیبت کھڑی کی، اور بھائی جو آپ کے روحانی ابا جی محمود احمد عباسی صاحب منکرین حدیث میں سے تھے، جنہوں نے خلافت معاویہ اور یزید کتاب لکھ کے سیدنا علی کی گستاخیاں کی، حسین ابن علی کی گستاخیاں کی علیہم السلام، اس کے جواب میں خلافت و ملوکیت آئی ہے۔ کہتے نہیں ایویں لکھ دی، ایویں نہیں لکھی، جواب میں لکھی ہے۔ اور پھر سعودیہ کی فنڈنگ کے بعد یہاں پہ لوگوں نے جب حسین ابن علی کو نیچے کرنا شروع کیا اور یزید کو اوپر اور یزیدی پارٹی کو اوپر کرنا شروع کیا، تو پھر 5B آ گیا۔ آپ دیکھیں کبھی بھی انیشیٹو اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف سے نہیں لیا جاتا، یہ تو ہم جواب والی سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ پنگا لیتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، جب جواب دیتے ہیں ان کی ہوتی ہے ٹھکائی، پھر یہ کہتے ہیں سکوت اختیار کر لیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو پوری گیم؟ یہ سکوت کا بات یہ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی ہوتی ہے ٹھکائی، ان کو تو یہ حدیثیں ہضم ہی نہیں ہوتی ہیں، اب یہ اپنے عوام کو منہ نہیں دکھا سکتے، پھر ان کو بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ اب کیا کریں، کس طریقے سے اب قابو کریں، تو آخری حل یہ ہے سکوت اختیار کر لیں۔ سکوت آپ لوگوں نے تو کوئی نہیں اختیار کیا ہوا، آپ کے سامنے جب صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے تو آپ کیوں شیعہ کو سمجھاتے ہیں؟ سکوت اختیار کریں نا، کون سا آپ سے قیامت دن پوچھا جائے گا؟ یہ میں الزامی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کے بڑے بزرگ سیدنا علی اور حسین ابن علی کی گستاخیاں کریں، ان سے اپنے بغض کا اظہار کریں، جب ہم ان کو سمجھائیں تو ہمیں کہتے ہیں آپ سکوت اختیار کریں۔ تو سر یہ 2 نمبر پالیسی چھوڑ دیں۔ میں نے پہلے بھی ان کو کہا ہے کہ لوگ گھاس کھانا چھوڑ چکے ہیں، پہلے لوگوں کو آپ نے بے زبان بھیڑے بنایا ہوا تھا، اب لوگوں کے ہاتھ میں قرآن و حدیث آ گیا، اور اس ریسرچ پیپر کے بعد تو یقین کریں ان کے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے۔ یہ ریسرچ پیپر آپ ضرور منگوا کے پڑھیں، ایکسٹرا آرڈنری ریسرچ پیپر ہے، انشاءاللہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہو گیا؟